اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے غدیر سے متعلق اس سیریز میں، جس کا عنوان ہے انوار غدیر، جس میں ہم غدیر سے متعلق باتیں یا اس سے پہلے رونما ہونے والے واقعات یا اس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم آیت جس کا تعلق ہے عید غدیر سے، وہ آیت اکمال دین کی آیت ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، کہ جب جبرائیل کے پیغام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دیا اور میدان غدیر خم میں ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے اور آپ پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی، جس میں خداوند عالم نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین کامل ہو گیا اور خدا اس دین سے راضی ہو گیا۔ آئے اکمال دین خود دلیل ہے فضیلت ولایت امیر المومنین کی اور اہمیت ولایت امیر المومنین کی۔ خداوند عالم نے 23 برس تک رسول کے ذریعے احکامات کو نازل کیا اور رسول نے عملی طریقے سے احکامات کو دنیا تک پہنچایا۔ نماز کا حکم آیا، نماز پڑھ کر رسول نے سکھایا۔ روزے کا حکم آیا، روزہ رکھ کر رسول نے سکھایا۔ زکوٰۃ کا حکم آیا، زکوٰۃ کی تقسیم کر کے زکوٰۃ کو لے کر رسول نے اس کے احکامات کو جاری کیا۔ حج کے احکام کو، خمس کے احکام کو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تمام چیزیں جتنے بھی احکام اسلامی ہیں قرآن سے اور رسول کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ لیکن کسی کے بعد یہ اعلان نہیں ہوا کہ اب دین کامل ہو گیا ہے۔ اس کا انتظار کیا گیا کہ ولایت امیر المؤمنین کا رسمی اعلان، آفیشیل اعلان کر دیا جائے، اور جب یہ اعلان کیا گیا تب جبرائیل نازل ہوئے اور خداوند عالم کی طرف سے دین کے کامل ہونے کی سند عطا کی گئی۔ تو وہ چیز جس سے دین کامل ہوتا ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اب اگر کوئی انسان تمام دین کو لے لے اور ولایت کا انکار کر دے تو اس کا دین ناقص ہے، کیونکہ خداوند عالم کا حکم یہ ہے کہ دین ولایت کے ساتھ کامل ہوگا۔ اور روایات کو اگر ہم دیکھیں تو مختلف ائمہ سے روایات میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ خداوند عالم جس چیز کے بارے میں سوال کرے گا وہ ولایت ہے۔ قرآن میں آیت ہے کہ اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے کسی نے بیان کیا کہ ہمارے درمیان یہ رائج ہے کہ نعمت سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، اور بعض کہتے ہیں نعمت سے مراد بہترین کھانا ہے، بعض کہتے ہیں نعمت سے مراد سونا ہے، یعنی رات کی اچھی نیند ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ اس طرح سے تفسیر کرتے ہو تو تم لوگ گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو۔ خداوند عالم اپنی مخلوق کو جو چیز عطا کرے گا اس کو سوال کرنا قبیح ہے کہ تم نے کیا کیا، کیونکہ اگر ایک عام انسان بھی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، پانی پلاتا ہے یا مثال کے طور پر کھانا کھلاتا ہے، اس کا سوال کرتا ہے اس کے بدلے میں، قبیح ہے یہ چیز، عبث ہے یہ چیز، بری ہے یہ چیز، خلاف ادب ہے۔ تو جو چیز خلاف ادب ہے، کیا خداوند عالم جو خالق ادب ہے وہ یہ کرے گا؟ تو سوال پانی کا یا کھانے کا یا نیند کا نہیں ہوگا، سوال ولایت کا ہوگا، سوال ہمارے بارے میں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے تشریح کری کہ ولایت کا سوال کیا جائے گا، جس چیز کے ذریعے سے دین کامل کیا گیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جیسے کہ قرآن میں اشارہ ہوا کہ یہ اعراب، یہ عرب کے بدو جب آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم تسلیم ہوئے ہو، تم مسلمان ابھی ہوئے ہو۔ ایمان کے لیے ولایت ضروری ہے، جب تک ولایت کو قبول نہیں کیا تب تک ایمان کے درجے پر فائز نہیں ہوئے۔ انسان مسلم ہے لیکن مومن تب ہوگا جب وہ ولایت کو قبول کرے، اور یہ خود امیر المؤمنین کی ولایت بلا فصل کے اوپر بہترین دلیل ہے کہ اگر انسان اس ولایت کو چھوڑ کر کسی کی بھی ولایت کو قبول کر رہا ہے تو پھر خدا کے حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا کسی کی ولایت بنائے اور پھر اس کے بیچ میں کسی اور کو ہم انسان ولی بنا لے، اپنے حساب سے مولا بنا لے یا اپنے حساب سے خلیفہ بنا لے۔ نہیں، خلافت اللہ کا عہدہ ہے،
ولایت اللہ کا عہدہ ہے، امامت اللہ کا عہدہ ہے، وہ جسے عطا کرے گا ہمیں اسی کو قبول کرنا ہے اور اس کی ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور خداوند عالم نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو ہم پر فرض کیا ہے، ان کے بعد ان کے اولاد کے ائمہ طاہرین کی ولایت کو فرض کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مومن رہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعاً کامل دین کے ساتھ اپنی عبادتوں کو پیش کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس ولایت کو قبول کریں، کیونکہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کسی ایپیسوڈ میں کہ ولایت شرط ہے اعمال کے صحیح ہونے کی۔ قبولیت کا درجہ تو بعد کی بات ہے، صحیح ہونے کے لیے بھی شرط ولایت ہے۔ اگر انسان بغیر ولایت کے نماز پڑھ رہا ہے گویا بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر انسان بغیر ولایت کے روزہ رکھ رہا ہے تو گویا بغیر نیت کو روزہ رکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کا مسئلہ ہے، لہٰذا یہ آیت جو سورہ مائدہ کی 6 آیت ہے یہ خود دلیل ہے خلافت بلا فصل امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور ہم کو یہ شکر کرنا چاہیے خدا کا کہ ہم ولایت کے اوپر ہیں، اور بارگاہ الہی میں یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ولایت پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ولایت کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اس پیغام ولایت کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔